الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، مختصر مسائل و احکام رمضان، روزہ اور زکوٰۃ، اس کتاب سے آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ درس پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ یہ کتاب مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی ترتیب کردہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم، زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم کہ زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں گے اور کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے یا دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنی چاہیے، پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جہاں سے نکالے وہیں ادا کر دینی چاہیے، دوسری جگہ منتقل نہ کی جائے۔ ہاں، اگر زیادہ ہو یا بچ جائے تو دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہوں سے آیا ہوا زکوٰۃ کا مال اہل مدینہ یا مہاجرین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جن پر زکوٰۃ حرام ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان پر حرام ہے، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، غنی اور مختصب یعنی تندرست کما سکنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اسے اختیار ہے چاہے ان کی مقدار زیادہ کرے یا کم۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، جو اہل بیت ہیں یا جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ان کے لیے روا نہیں لینا۔ نمبر 3، غیر مسلم، البتہ بعض شکلوں میں ممکن ہے، جن کا ذکر آگے مصارف زکوٰۃ میں آ رہا ہے۔ نمبر 4، بیوی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نمبر 5، آبا و اجداد اور اولاد و احفاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس حال میں کہ جب وہ اپنے ذمے ہیں۔ آبا و اجداد تو ظاہر سی بات ہے، بچوں کا کام ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، اور والدین کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ جب تک بچے ان کی ذمہ داریوں میں پل رہے ہیں تب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہاں، جب وہ الگ تھلگ ہو گئے اور ان کی مالی حالات اچھی نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ سے تعاون کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اولاد والدین کو کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنی کمائی ہوئی اصل رقم سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا دوسروں کے نسبت افضل ہے، شوہر، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے، یہ زیادہ افضل ہے۔ نمبر 2، والدین اور اولاد کے سوا دوسرے رشتہ دار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی تنگ دست رشتہ دار پر کیا جائے۔ مختصراً اشفق السنہ محمد آصف۔ زکوٰۃ کے مصارف و مقامات، یعنی زکوٰۃ کو ہم کہاں خرچ کریں گے؟ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں، جن کا ذکر سورہ توبہ آیت 60 میں آیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، فقیر، نمبر 2، مسکین۔ یہ دونوں باہم قریب قریب ہی ہیں، حتیٰ کہ ان کا ایک دوسرے پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم دونوں میں یہ بات قطعی ہے کہ جو شخص حاجت مند ہو اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے وسائل سے محروم ہو، اسے فقیر و مسکین کہا جاتا ہے۔ فقیر سے مسکین قدر بہتر حیثیت رکھنے والا ہوتا ہے، اور وہ دست سوال بھی دراز نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی شکل ایسی بناتا ہے کہ لوگ اسے کچھ دیں، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3، عاملین، حکومت کے وہ اہلکار جو زکوٰۃ جمع کرنے، اسے تقسیم کرنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کی اجرت یا تنخواہیں مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، اور وہ ان کے لیے حلال ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر اس مد میں بھی زکوٰۃ منع قرار دی ہے، اس سے بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی اہل بیت میں سے ہے، کوئی سید ہے، ہاشمی خاندان کا ہے، حتیٰ کہ وہاں کا کوئی غلام بھی ہے، تو وہ بھی جو ہے زکوٰۃ کا مال نہیں لے گا، چاہے وہ عامل بن کر جائے
اور اس کو اجرت پہ دیا جائے تب بھی جائز نہیں اس کے لیے۔ نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، یہ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ وہ کافر جو اسلام کی طرف کچھ مائل ہو اور اس کی مدد کرنے سے اس کے مسلمان ہو جانے کی توقع ہو، اور وہ نو مسلم افراد جنہیں ایسی امداد اسلام پر مضبوط کر دینے کا باعث بن سکتی ہو، اور وہ افراد جنہیں امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، یوں مسلمانوں کو کفار سے تحفظ حاصل ہوگا۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حالات کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 گردنیں آزاد کرانا، غلام آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ مکاتب ہو یا غیر مکاتب۔ امام شوکانی کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 6 غارمین، وہ مقروض جو اہل و عیال کے نان و نفقہ کے سلسلے میں زیر بار ہو گئے ہوں اور قرضہ ادا کرنے کے لیے نہ نقد رقم ہو نہ کوئی چیز کی جسے بیچ کر قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں، کسی کی ضمانت دی اور پھر اس کی ادائیگی کی ذمہ دار قرار پا گئے۔ تیسرے وہ لوگ جو کسی فصل کی تباہ ہو جانے یا کاروبار کے خسارہ کی وجہ سے مقروض ہو گئے، ان سب کی امداد بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، جہاد و مجاہدین، نان و نفقہ و اسلحہ وغیرہ پر خرچ کرنا، چاہے مجاہدین مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض احادیث کے روح سے حج و عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس طرح بعض علماء کے نزدیک دعوت و تبلیغ دین اور نشر و اشاعت پر، یعنی اسلام کے نشر و اشاعت پر بھی اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، یہ بھی اسی شعبے میں آتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی جہاد کی طرح اعلاء کلمۃ اللہ ہی مقصود ہوتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے مدارس اور اسی طرح مکاتب، جہاں پر دینی تعلیمات، جامعات وغیرہ جہاں دینی تعلیمات ہوتی ہے اور دین اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں غربا اور مساکین بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کوئی ذریعہ آمدنی ان کا نہ ہو تو یہاں پر بھی ہم زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ نمبر 8 ابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہوئے جو دوران سفر نقصان ہو جانے یا جیب کٹ جانے وغیرہ سے مستحق امداد ہو گیا ہو، چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ بات تفسیر حسن البیان کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے، جو حافظ صلاح الدین یوسف نے تفسیر سورہ توبہ آیت 60 پہ درج کی ہے۔ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جو حسن البیان کے جو ہے مفسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھی ہمارے شیخ محترم ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی کتاب مختصر مسائل و حکام رمضان روزہ اور زکوٰۃ، جو آپ کے سامنے تقریباً مکمل پیش کی گئی، اور بہت سارے مسائل میں ہمیں ایک جدید طریقے سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم شیخ محترم کی عمر میں اضافہ فرمائے اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خیر و بلائی کی زندگی بنائے اور ان کے علم و عمر میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی کتابوں سے، ان کے بیانات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔